الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں الحمدللہ 115 آیت مکمل ہم لوگ کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ 116 آیت سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ اب اہل کتاب کی غلط عقائد کی بحث تو مسلسل چلی آ رہی ہے، اور اب اس آیت میں ان کی ایک اور بدعقیدگی کا بیان ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اور اس غلط عقیدے میں کوئی ایک نہیں ہے بلکہ 3 گروپس ہیں اس کے اندر، اور وہ 3 گروپس کون ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ کے بت پرست۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہوئی ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اور یہودیوں میں ایک فرقہ ایسا ہے، یعنی کہ پورے یہودی نہیں بلکہ ایک فرقہ، صرف ایک فرقہ ایسا تھا جو کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، لہٰذا وہ بھی اس گمراہی میں شریک ہیں۔ اور تیسرے جو عرب کے مشرکین جو بت پرست ہیں، وہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ 3 کے تینوں گروپس جو ہیں وہ اس بات پر ایک تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بات کی تردید میں کئی دلیلیں ذکر فرمائی ہیں، اور سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ ہر چیز سے وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ کل لہ قانتون، اور نہ صرف یہ بلکہ سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو کسی دوسرے کی مدد کا محتاج ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اور اسے کسی بھی کام میں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو سکتا ہے؟ دراصل سمپل سی بات یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ضرورت سے پاک ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، اسی لیے اسے کسی جز کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اور ہر ضرورت سے پاک ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری دلیل۔ پھر تیسری دلیل وہ آگے کی آیت میں آ رہی ہے کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ ہو جاتی ہے۔ تو تیسری دلیل کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ آیا ہے بدیع، یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی مثال کی کوئی چیز پیدا کرنا، اور آپ سب نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا بدعت یا بدعہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی مثال اور حد کے بغیر پیدا کرنے والی، یعنی کوئی چیز سرے سے تھی ہی نہیں، نہ اسے اس جیسی کوئی چیز تھی، پھر کوئی چیز بنا دیا گیا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت۔ پہلی مرتبہ
پیدا کر دیا یا پہلی مرتبہ اس کو ایجاد کر دیا تو یہ ہے بدعت۔ تو اب جب یہ لفظ بدعت آ گیا تو اس کی وضاحت تھوڑی سی میں اور کر دوں۔ یاد رکھیے گا جیسے کہ میں نے بتایا کہ بدعت جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک نئی چیز کو پیدا کرنا، نئی چیز کو ایجاد کرنے کو کہتے ہیں بدعت۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو وہ مردود ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن باقی رہا دنیاوی طور پر کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا تو وہ شرعی بدعت نہیں ہے۔ یعنی دین میں اگر کوئی چیز آپ نے نئی ایجاد کر دی تو پھر وہ بدعت ہے، لیکن اگر دنیاوی طور پر کوئی نئی چیز ایجاد کیا تو وہ شرعی بدعت نہیں ہے۔ وہ صرف کیا ہوگا، وہ لفظی اور لغوی طور پر بدعت ہوگی مگر شرعی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آج سے کئی سال پہلے لاؤڈ اسپیکرز نہیں تھے، پھر لاؤڈ اسپیکرز ایجاد ہوئے تو اذان کے لیے مسجدوں میں لگائے گئے اور اذان لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے دینے لگے۔ اب یہ بدعت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک نئی ایجادہ کردہ دنیاوی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑیاں اور جہاز یہ نہیں تھے۔ عمرہ اور حج پہ جانے کے لیے یہ گاڑیاں اور یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، مگر جب ایجاد ہوا تو اس کے ذریعے لوگ جانے لگے عمرے پر، حج پر۔ اب یہ نئی چیز دنیا کی بنائی گئی ہے، شریعت کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو بس بات اتنی سی یاد رکھنے کی ہے کہ ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب پینے کا اتنا بڑا گناہ نہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی اتنا نہیں جتنا کہ ایک بدعت کا گناہ ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہو، اور نہ ہی صحابہ اور تابعین کے دور میں اس کا وجود ہو، جیسے کہ قبروں پر دھوم دھام کرنا، چراغ جلانا، پختہ قبریں بنانا، قبروں کی طرف نماز پڑھنا، تعزیہ اور علم وغیرہ، یہ سب بدعت ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا، جھک کر تعظیم میں کسی کے پاؤں چھونا، یہ سب بدعت ہے۔ تو بہرحال بدعت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ شرک کے بعد بدعت بہت بری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت کرنے والے کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بدعت سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا بدعت سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک جیسی گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور ہر ضرورت سے پاک ہیں، اولاد سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نے اپنی تخلیق میں کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ عدم سے یعنی نان ایگزسٹ سے ایک چیز کو وجود میں لانے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا وہ ذات بدیع السماوات والارض ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والی ذات ہے۔ اور پھر آگے چوتھی دلیل اور دلیلوں کی دلیل، یعنی کہ جو چوتھی دلیل ہے یہ دلیلوں کی دلیل ہے، جس پر میں کہوں گی کہ تمام دلیلیں اس ایک دلیل پر ختم، اور وہ کیا ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس اتنا کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو فَيَكُن، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ چوتھی دلیل جو ہے یہ تمام دلیلوں کی پر دلیل ہے، اور تمام دلیلیں اس بات پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور بس کن کہنے سے وہ وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کے اولاد کی حاجت کیوں ہو سکتی ہے؟ تو ان چاروں دلیلوں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ آلات، نہ اسباب، نہ ہی مددگاروں کی کوئی ضرورت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے بس اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔
تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ہے آیت نمبر 118، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک اور غلط بات جو بعض لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جن کے پاس علم نہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کی نبی اور اس کی کتاب کی تصدیق کر سکیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص رافع بن حرملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کریں، یا وہ کوئی خاص نشانی ہمارے پاس بھیج دیں جسے دیکھ کے ہم تصدیق کریں۔ تو فرمایا کہ یہ بے وقوفی اور حماقت کا سوال ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، کہ اس طرح کی باتیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ، بلکہ پرانا بیہودہ سوال ہے جو آج کے دور کا کافر کرتا ہے، مشرک کرتا ہے، جاہل لوگ کرتے ہیں کہ فلاں نشانی ہونی چاہیے، یا پھر یہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، کہ اس قسم کے تمام اگلے پچھلے لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اسی لیے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کون سی نشانی کی طلب کرتے ہیں، حالانکہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لیے، یقین والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بے شمار نشانیاں اور معجزات دکھا دیے۔ اور یہاں ایک آدھ کی نہیں بلکہ بے شمار باتیں ہو رہی ہیں، بے شمار کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر تقریباً 3000 معجزات ظاہر فرمائے، اور یہ سارے ان لوگوں کے سامنے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے معجزہ نہیں دیکھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کھجور کے خشک تنے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا کسی کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ یہ سب کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے۔ کیا یہ نشانیاں ان لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ لیکن جن کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے وہ جان گئے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جن کے دل میں ہٹ دھرمی ہے وہی لوگ اس قسم کی بے معنی باتیں کرتے ہیں اور ناجائز مطالبات کرتے ہیں۔ تو یہ تھا 118۔ اب آتے ہیں 119 آیت پہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اب اس آیت کا تعلق، اس کا ربط اس سے پہلے والے آیت سے، اور اب اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی جب کوئی شخص تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو یقیناً دل میں افسوس ہوگا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ اللہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ اپنی امت کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، یعنی آپ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، آپ منکرین کو دوزخ کی وعید بھی سناتے ہیں، اور جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے. آپ ان کی حرکتوں پر غمگین نہ ہوں اور نہ ہی ان کو دوزخ میں جانے پر کوئی افسوس محسوس کریں. کیوں؟ کیونکہ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کیونکہ افسوس محسوس نہ کریں، افسوس محسوس بھی نہ کریں، کیونکہ آپ سے جہنم میں جانے والے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ جہنم میں کیوں گئے. تو آپ سے نہیں بلکہ الٹا ان سے سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی. پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین سے ہمدردی نہیں کرتے تھے، فضولیات میں لگے رہتے تھے، ہر روز قیامت کی تکذیب کرتے تھے، لہٰذا آپ ان کی حرکتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں. آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، باقی ان سے ہم خود نپٹ لیں گے. تو یہ تھا آیت نمبر 119. اس کے بعد آیت نمبر 120. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پہ کہ اور یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے ان سے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی نہیں ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا. اب یہودی اور عیسائیوں کی خرابیاں مختلف انداز میں یہ تو بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں اور اب تک آ رہی ہیں. اس سے پہلے کئی آیتوں میں ذکر آ چکا ہے کہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ پہلے دین کی طرف یعنی یہودیت یا عیسائی کی طرف پلٹ جائیں. ان کی خواہش ہے کہ اہل ایمان والے کمزور پڑ جائیں. تو یہ لوگ اپنے باطل ہونے پر اڑے رہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان کو خبردار کیا. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو خبردار کیا کہ اہل کتاب سے آپ کوئی امید نہ رکھیں، یہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی آپ پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کریں، ان کا مذہب اختیار نہ کریں، ان کا طریقے کو اختیار نہ کر لیں. تو بیسیکلی اہل کتاب چاہتے ہیں کہ یہودی ہو نصرانی ہو ان کے حق بات سے کوئی سروکاری نہیں ان کو. یہ تو مسلمانوں کو اپنے دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب تو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، ان کو حق بات سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے. یہ خود ہدایت قبول نہیں کریں گے، آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں، بلکہ یہ تو الٹا مسلمانوں کو اپنے دین پر لانا چاہتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے. پھر فرمایا آگے قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدیٰ کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اب اگر آپ ہدایت الہی کو چھوڑ کر ان کی اتباع کریں گے یا پھر حق واضح ہو جانے اور علم کے آ جانے کے بعد آپ ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگیں گے تو فرمایا آگے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ما لک
من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اے نبی اور اہل ایمان، اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت آ چکی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر اہل کتاب کی خواہش کے پیچھے چلنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آ سکتی ہے۔ تو اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اہل کتاب کی خواہشات کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو یہ تھا 120 آیت۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 121۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی کہ جب کسی قوم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس قوم کے 100% لوگ ایسے ہی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اکثریت ان صفات کے حامل ہیں۔ ان میں بعض اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ اہل کتاب کی اکثریت ایسی ہے جو ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حکم ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ پہلے ہی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر موجود ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اہل کتاب سارے کے سارے بے ایمان نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بھی ایسے ہیں جو کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ ایماندار ہیں۔ یہاں تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر پورا عمل کیا جائے۔ جو شخص زبانی تلاوت کرے مگر اس کے احکام کی پیروی نہ کرے، یا اس کے احکام کو الٹ پلٹ کر دے یا غلط تعویل کرے جیسے کہ اہل کتاب نے کیا، تو ایسے شخص نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ کتاب کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کا حرام سمجھا جائے۔ تو تلاوت کا حق یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد احکام کی اتباع ضروری ہے، اگر عمل نہیں کرتا تو تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ بس فرمایا وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکامات کو چھپائے گا، تو اس کی غلط تعویل کرے گا جیسے کہ یہودی نے کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس دنیا میں تو شاید سزا سے وہ بچ جائیں گے مگر ان کا انجام برا ہوگا، اور آخرت میں لازمی وہ خسارے میں جائیں گے، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے، اور اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے احکام کی تحریف کر کے اس کے ذریعے کتنا بڑا نقصان دہ سودا کیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے والا بنا اور احکامات پر چلنے والا بنا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔